میں من حیث پاکستانی عرض کروں گا کہ پاکستان سے جن مسنگ پرسنز کی بات یہ کر رہے ہیں ابھی کئی لوگوں نے کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسنگ پرسنز پاکستان میں موجود آزاد منش اور آزاد فکر کے لوگوں کا ایک بنیادی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سیریا گئے اور واپس آئے۔ ان کا پورا ریکارڈ چیک کر لو، کیا وہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کے اندر کسی طرح کی کسی بھی نوعیت کے حوالے سے غیر قانونی کسی ایک سرگرمی کا حصہ بنے ہیں؟ اگر انہوں نے کبھی پاکستان کے آئین اور قانون سے تصادم کی راہ اختیار نہیں کی تو پھر امریکیوں سے لڑنا ان کا شرعی حق ہے، امریکی گماشتوں سے لڑنا ان کا شرعی حق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر کوئی جاتا ہے اس عنوان سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جو میدان جنگ میں جاتا ہے، ہمارے بعض بکے ہوئے قلم لکھتے ہیں کہ ان کو ڈالرز ملتے ہیں اس لیے یہ جاتے ہیں۔ ان بکے ہوئے قلم کے اہلکاروں سے پوچھنا چاہیے کہ تم کون سی قیمت لے کر یہ لکھ رہے ہو؟ جو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ ڈالروں کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کم ترین خرچہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو یہ اس فرد کا حق ہے، لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جہاں پر اس کو واپس پلٹنے کی امید 1% شاید ہو، یعنی وہ موت کے لیے آمادہ ہو کر جا رہا ہے۔ کس سے لڑنے؟ کسی قانونی فورس سے نہیں، غیر قانونی فورس سے، جو اقوام عالم کی نگاہ میں غیر قانونی ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق غیر قانونی ہے، جو دنیا کے تمام ممالک کے مطابق غیر قانونی ہے، جو خوف کی علامت ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے کوئی اور ملک، چاہے یورپ۔ اگر اس سے لڑنے کے لیے کوئی گیا ہے تو پھر یہ اس کا جرم نہیں ہے، اس کا تمغہ ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے جوان ایسے ہیں جو اس ملک کے اندر مختلف قسم کی دینی سرگرمیوں میں مبتلا تھے، مصروف تھے۔ ان کو ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے جس طرح کی کوششیں کی گئیں اور کرتے رہے، آپ کو معلوم ہے خود میں 20-25 سالوں سے شکار رہا ہوں ہر طرح کے مقدمات کا۔ میں کہتا رہا بھائی کوئی ایک چیز ثابت کر دو جو تم بناتے ہو، صرف یہ کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ لوگوں کے اندر ایک نئی آگ پیدا کرتی ہے، اس کو روک دیں۔ یہ جرم ہے؟ نہیں، جرم نہیں ہے۔ پھر بس ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں۔ یافس نوید ہاشمی ایک ایڈوکیٹ، ایک وکیل، وہ بھی سپریم کورٹ کا وکیل، شریف النفس ترین آدمی، جس کے لیے خود سپریم کورٹ نے بھی آواز اٹھائی، وکلاء نے بھی آواز اٹھائی، بار نے بھی آواز اٹھائی، 6 مہینوں سے غائب ہے۔ اس کے بچے بلکتے ہیں، بیوی پریشان ہے، والدین پریشان ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس طرح کے کتنے جوان ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ آپ اپنے قوم کے ان جوانوں پر اعتماد کریں، اعتماد کرنا سیکھیں۔ یہ جوان آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کی قوت کا حصہ ہیں۔ یہ جوان کفر کے خلاف ہیں، آپ کو وہ اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنا سرمایہ سمجھیں۔ وہ اس ملک کے فرزند ہیں، اس ملک کے فرزند کی حیثیت سے وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بہترین خدمت اس ملک کی یہ ہے کہ اس ملک کو اغیار کے پنجوں سے چھڑا کر ایک آزاد، مستقل، سربلند اور باعزت قوم اور ملک کی حیثیت دیں۔ یہ آپ کے لیے بھی سب سے بہترین رستہ ہے اور قوم کے 22 کروڑ عوام کے لیے بھی بہترین رستہ ہے۔ اس لیے قاسم سلیمانی کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اگر یہ اجتماع اکٹھا ہوا ہے تو یہ کسی سے پیسے لے کر اکٹھا نہیں ہوا، کسی کی خوشنودی کے لیے اکٹھا نہیں ہوا، یہ ایمان کا اظہار ہے،
شوق شہادت کا اظہار ہے، حریت کا اظہار ہے، ظلم سے مقابلے کے اس سمبل کی حمایت کا اظہار ہے، اور یہ اعلان ہے کہ ایک قاسم سلیمانی نہیں بلکہ اس قوم کے ہر طبقے کے اندر جوانوں کے دلوں میں قاسم سلیمانی موجود ہے، اور اس کے بہتے خون نے ہماری قوم کے ہر جوان کے رگوں میں بہنے والے خون کے اندر قاسم سلیمانی کو زندہ کر دیا ہے۔